تقریر سننا ہے اور ان کی تحریریں پڑھنا ہے. کہتے ہیں کیونکہ کفار کے ساتھ جنگ سے بڑی تکلیف یہی ہوتی ہے کہ مومن کفار کی تلوار کے غلبہ سے مقتول ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ سب سے بڑی تکلیف یہی ہے نا کہ مومن جو ہے وہ کسی کافر کی تلوار سے جو ہے اس کی جان چلی گئی ہے, وہ کٹ گیا ہے اور جو ہے اسے تکلیف ہو رہی ہے. اس سے بڑی کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں لیکن ایمان رکھتے ہوئے مقتول ہونا تو ایک بڑی کامیابی ہے. کہتے ہیں اس کا جسم اگرچہ زائل ہو گیا, زخم ہو گیا, زخمی ہو گیا اس کا جسم, مگر ایمان تو ہے نا. اگر ایمان ہے اس کا صحیح سلامت تو پھر جو ہے جسم اگر وہ زخمی بھی ہو گیا ہے, کٹ گیا ہے, تو اس میں کوئی نقصان نہیں. کہتے ہیں لیکن ایمان رکھتے ہوئے مقتول ہونا تو ایک بڑی کامیابی ہے. دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں کہ بالآخر تو مرنا ہے, اور مرنے کے بعد بھی تو جو جسم ہے وہ اب کچھ لوگ ہیں ان کے تو سلامت رہتے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں, مگر کچھ جو ہیں ان کے جسم پھر بھی تو مٹی بن جاتے ہیں. کہتے ہیں انسان محل حوادث ہے, جسم برباد بھی ہو جائے مگر ایمان باقی رہے تو کوئی ضرر نہیں. جسم برباد ہوتا ہے تو ہو جائے, اگر ایمان ہے تو کوئی نقصان نہیں. مگر جو شخص اسلام کا دعویٰ کرے اور محراب میں منبر پر کھڑے ہو کر واعظانہ صورت میں ناسیانہ آیات و احادیث پڑھ کر بے جا تعویلوں اور ہلا بازیوں سے اہل اسلام کے عقیدوں میں خلل پیدا کرے تو ایسے شخص کا ضرر بہت زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ جو بندہ اسلام کا عبادہ اوڑے اور ہاتھ میں قرآن پکڑے اور منبر پر کھڑا ہو اور وہ واعظانہ صورت میں بڑی نصیحانہ انداز میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھ رہا ہے, اور وہ بے جا تعویلیں کرتا ہے, اپنی مرضی کے ترجمے کرتا ہے, اپنی مرضی کی تشریح کرتا ہے, جدھر اس کا جی چاہتا ہے ادھر لے جاتا ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے جو عقیدے اس میں بہت بڑا ان میں خلل پیدا کر رہا ہے, ان میں خرابی لا رہا ہے, مسلمانوں کا عقیدہ خراب کر رہا ہے. کہتے ہیں تو ایسے شخص کا ضرر بہت زیادہ ہے, کیونکہ اس کی زبان کا ڈنگ روح اور ایمان کے لیے ایک خطرناک اژدہا ہے. کہتے ہیں کہ جو اس کی زبان کا ڈنگ ہے ایمان کے لیے اور روح کے لیے بہت بڑا وہ سانپ ہے. جس طرح بہت بڑا اژدہا ہو وہ بندے کو کھا جائے, اس طرح وہ جو اس کی تقریر ہے, اس کی جو تحریر ہے, اس کی جو زبان کا ڈنگ ہے, جو وہ تقریر کر رہا ہے, کیونکہ وہ آیت پڑھتا ہے تو ترجمہ غلط کرے گا. سادہ لوگ جو انہوں نے تو یہ کہنا ہے کہ ترجمہ کر رہا ہے, دیکھو قرآن کی آیت اس نے پڑھی, ترجمہ کیا, تفسیر کر رہا ہے, احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ بدعقیدہ بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی کے ترجمے کرے گا. وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی جہاں افضلیت نہیں بنتی وہ وہاں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت بنائے گا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو نیچا دکھائے گا, استغفر اللہ معاذ اللہ. تو اس طرح وہ کرے گا. کہتے ہیں جس سے متاع اسلام برباد ہوتی ہے, اسلام کا سامان, اسلام کے عقائد, اسلام کا نظریہ برباد ہوتا ہے اس کی بے جا تعویلوں اور ہلوں بازیوں سے. وہ جو مسلمانوں کو پھسلا رہا ہے, مسلمانوں کو وہ بے جا تعویل کر کے آیتوں کی احادیثوں کی غلط تشریح کرتا ہے, ترجمہ کرتا ہے, تو مسلمانوں کو وہ ایمان لوٹ رہا ہے. آگے لکھتے ہیں کہ صحبت بد کا اثر برے کام کرنے سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے, ہم سے تو ایسی فقیر نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں کہ بد عقیدہ جو بندہ ہے اس کی صحبت برے کام کرنے سے بھی زیادہ بری ہے. جو بد عقیدہ ہے کیا ہے کہ برا کام کیا ہے, بے عمل ہے بندہ, بے نمازی ہے, بے روزے دار ہے وہ بندہ, حتیٰ کہ اگر وہ بدکاری بھی کر لے اس کا بہت بڑا برا عمل ہے. کہتے ہیں کہ اس کا بھی اتنا زیادہ نقصان نہیں, کیونکہ اس ایمان زائل نہیں ہوگا, ایمان خراب نہیں ہوگا, ایمان تو اپنی جگہ ہے, مگر یہ ہے کہ اس کے تقوی میں جو ہے اور وہ خرابی آئی ہے, اس نے عمل برا کر کے بہت بڑا اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے, مگر وہ نقصان نہیں پہنچایا, اس کا ایمان تو برباد نہیں نہ ہوگا. کہتے ہیں مگر بد عقیدہ کی جب صحبت اختیار کی جائے تو اس سے بندے کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم سے ایسی فقیری نہیں ہو سکتی کہ ایسی عقائد متواترہ اسلامیہ پر
ایسے حملوں کے وقت خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھا کریں۔ سید صاحب لکھ رہے ہیں، سید پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسلامی عقیدوں پہ حملہ ہو جائے اور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں چپ کر کے بیٹھا رہوں، کہتے ہیں کہ مجھ سے ایسی فقیری نہیں ہو سکتی، کہتے ہیں اور ہم ایسے فقر سے بھی ہزار دل سے بیزار ہیں، یعنی جو ایسی فقیری ہو کہ اسلامی عقیدوں پہ حملہ ہو رہا ہو اور ہم چپ چاپ گھر میں بیٹھے رہے، اپنی فقیری بچائی رکھیں، ہم مریدوں کے پیچھے چلتے رہے، ہم اپنی شہرت کے پیچھے چلتے رہے، اپنے مقام دیکھتے رہے، کہتے کہ ہم سے ایسی فقیری نہیں ہو سکتی، کہتے جو عین مداہنت اور بغیرتی ہو۔ آپ نے کہا کہ اگر میں چپ کر جاؤں گا اس مسئلہ پر کہ عقیدوں پر حملہ ہو رہا میں چپ کر کے بیٹھوں، کہتے ہیں تو یہ تو بغیرتی کا کام ہے کہ اگر میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اتنے غیرت مند تھے پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں مرزا قادیانی سے مقابلہ کے وقت بھی بعض مہربانوں نے جو اخلاص کا معنی نہیں جانتے اعتراض کیا کہ فقراء کا کام باس مباحثہ نہیں،